اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام 4 عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے ایام میں جو گفتگو ہماری ہوئی، چونکہ ظاہر ہے کہ یہ دونوں کے دونوں بحثیں آپس میں نہایت ہی مربوط ہے، اور ایک طرف اگر دیکھا جائے تو جتنی بھی حقوق اہل بیت ہے، چاہے وہ ثانیہ ہے کربلا ہے، یا اس کے علاوہ یہ شہادت حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ یا شہادت امام حسین علیہ السلام، یہ سارے کے سارے موضوعات جتنی بھی ہیں یہ سب کے سب امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ نہایت ہی مربوط ہے۔ اور اس کی وجوہات یہ ہے کہ چونکہ امام علیہ السلام کا ایک لقب منتقم ہے، یعنی انتقام لینے والا، اور یہی ہے کہ انہوں نے ظالمین سے انتقام لینا ہے۔ تو ان ظالمین میں سے جو سب سے آگے کے لسٹ میں ہیں وہ ظالمین دشمنان اہل بیت ہیں، جنہوں نے مختلف ادوار میں اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ظلم کرتے رہے، اور پھر سادات کرام کے اوپر ظلم کرتے رہے، یعنی بعد از اہل بیت جو کہ یعنی نزدیکان جو کافی نزدیک کے دور تھے، ان کے بعد بھی یہ لوگ سادات کرام پہ ظلم کرتے رہے اور ان کو شہید کرتے رہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی لسٹ ہے، اور انہوں نے جو مظالم کیے ہیں، چاہے وہ ظاہر ہے کہ بنی امیہ کا دور جو کہ نہایت ہی پورا شوب اور نہایت ہی سخت دور تھا، اور اس کی سختی کا اندازہ آپ یہیں سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام غلاموں کو خرید کر پھر اس کے بعد ان غلاموں کو تربیت کر کے ان کو بھیج دیتے تھے، یعنی مختلف علاقوں میں، تاکہ مذہب حقہ کی اور مظلومیت حضرت سید شہداء علیہ السلام کے اوپر یہ غلامان جو انہوں نے آزاد کیے ہوتے تھے، اور امام کی تربیت شدہ غلام، تو یہ جا کے تبلیغ کا سلسلہ کر سکے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، چونکہ کوئی عام آدمی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ امام کی خدمت میں حاضر ہو سکے، نہایت مشکل۔ اکثر آپ دیکھیں گے کہ جب روایات کا جو سلسلہ ہے، یا تو ظاہر ہے کہ اہل بیت میں سے کوئی روایت کرتے ہیں امام سجاد علیہ السلام سے، یا پھر صحراؤں میں یا دور دراز علاقوں میں اس قسم کے جب امام سفر پہ ہوتے تھے تو کچھ چیزیں امام سے نقل ہوتی تھی، اور یہ لیکن خود نہایت ہی سخت دور تھا یہ بنی امیہ کا دور، اور پھر حضرت امام صادق علیہ السلام کے دور کے بعد حضرت امام صادق علیہ السلام کے دور میں یہ بنی عباس کا دور آیا، اور یہ دور بنی امیہ کے دور سے بھی زیادہ سخت، نہایت ہی سخت۔ انہوں نے اپنے منافقانہ طریقے سے، جس طریقے سے وہ فاسد گورنمنٹ اور مختلف طریقے سے لوگوں کو فریب دے کے، لوگوں کے ساتھ دھوکے کر کے، انہوں نے پہلے یہی شعار بلند کر دیا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور پھر یہ اٹھ گئے اور اپنے آپ کو نہایت ہی مخلص قسم کی شیعہ ظاہر کرتے تھے۔ تو انہوں نے دوستان اہل بیت کو بھی ساتھ میں لا لیا۔ جیسے آج کل کے دور میں بھی یہ چیز نہایت بڑی واضح ہے۔ آج کل کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو سیاستدان حضرات ہوتے ہیں، یہ جب ووٹ ان کو لینے ہوتے ہیں نا، تو یہ ہوتے کسی مسلک کے بھی ہوتے ہیں، مثلا ہے کسی ایک مسلک کا ہے، اب یہ سب مسالک میں اسی طریقے سے جاتا ہے، یعنی جا کے گا کسی سکھوں کے اگر گردوارے میں جا رہا ہے ووٹ لینے کے لیے، ظاہر ہے انہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں، تو وہ اسی طریقے سے انہی کے شکل میں تھوڑا سا اپنے آپ کو بنا کے وہاں چلے جاتے ہیں، اور یا مثلا جا کے دوسرے کسی جو مسلمانوں کے کسی خاص فرقے کے ساتھ اگر ان کے پاس جانا ہے تو اسی طریقے سے وہ ان کی طرح شکل بنا کے، مثلا اگر ہمارے
شیعوں کے پاس آنا ہے تو کالے لباس پہن کے یہ لوگ حاضر ہو جاتے ہیں اور اسی طریقے سے ووٹ لیتے ہیں. تو یہ بھی اس میں سے ایک اسی طریقے سے ہیں. البتہ انہوں نے بھی یہی کیا کہ جو شعار تھا انہوں نے یہی بلند کر دیا کہ ہم لوگ جو ہے وہ خون اہل بیت علیہ السلام کا بدلہ لینا چاہ رہے. تو کچھ نادان اور اس قسم کے لوگ بھی ان کے ساتھ مل گئے اور ظاہر ہے سادہ لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ یہ سچی بول رہے ہوں گے اور اس کے بعد جب یہ ہوا تو انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی اور حضرت امام صادق علیہ السلام کی شہادت بھی انہوں نے کی اور اس کے بعد جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام تک یہ ائمہ کو بھی شہید کرتے رہے اور ساتھ ساتھ سادات جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں انہوں نے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے قتل کر دیے. اور ان سب کا جتنی بھی ہے یہ مظلومانہ شہادتیں اور پھر بالخصوص روایت میں ہے کہ یعنی ایسی دو شہادتیں جو کہ بہت سخت شہادتیں ہیں. ایک شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام اور ایک شہادت حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. ان کی شہادت تو امام کے ساتھ ان سب کے جو بحثیں ہیں یہ امام کے ساتھ مربوط ہیں اور جب امام آئیں گے تو ان لوگوں سے انتقام لیں گے. چونکہ واضح ایسی بات ہے کہ امام منتقم ہے تو انہوں نے انتقام کے سلسلے میں سب سے پہلے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کہ ان دشمنان کو قبر سے اٹھا کے ان کو کھڑا کر دینا ہے اور حد شرعی ان کے اوپر جاری کر دینا ہے. تو اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے اس قسم کی چیزیں جو کہ اگر دیکھی جائے تو یقیناً ان کے علاوہ جو عام لوگ وہ جس طریقے سے ان کے ساتھ مظالم ہوتے ہیں اور یہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں تو ان سب کے اوپر یعنی امام جو ہے وہ عدل اور انصاف کو جاری کر دیں گے اور بڑے اچھے طریقے سے ان کے ساتھ ہر بندے کے ساتھ انصاف کا سلسلہ ہو جائے گا. چاہے وہ پہلے والے لوگ ہو یا آج کل کے لوگ ہو ان سب میں انصاف کا سلسلہ جاری ہو جائے گا. جب امام ظہور کریں گے جو لوگ ہوں گے ان میں حتیٰ یہ جو حدیث لے کے آتے ہیں کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ میں پانی پیا کریں گے یہ ہو سکتا ہے کہ اس چیز کی طرف اشارہ ہو چونکہ احادیث معصومین میں جو چیزیں ملتی ہیں وہ دو طریقے کے ہیں. ایک یہ ہے کہ واضح حکم کو بالکل واضح اور صاف طریقے سے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں جو ترجمہ ہے وہی دقیق مطلب ہوتا ہے اور کچھ ایسی بھی ہوتے ہیں کہ وہ ظاہراً اس کا ترجمہ کچھ اور ہوتا ہے لیکن دیکھا جائے تو اس میں ایک اشارہ موجود ہوتا ہے. اور وہ جیسے کہ حدیث میں اصول کافی کی حدیث ہے کہ جب لما خلق اللہ العقل عقل کو جب سب سے پہلے خلق کر دیا گیا اور پھر عقل کو کہا کہ آگے جاؤ تو وہ آگے آ گئی اور جب اس کو کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ تو پیچھے ہٹ گئی. تو اس حدیث میں علماء فرماتے ہیں کہ اور پھر آخری حدیث میں جا کے حضرت امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے اور کہتے ہیں جب خلق ہوئی عقل تو خدا نے اس کو کہا آگے آ جا, وہ آگے آ گئی اور پھر کہا کہ پیچھے جا اور پیچھے گئی. تو پھر خدا نے کہا کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ میں تیرے ہی ذریعے سے میں تجھے اس بندے کو دوں گا جو کہ اسی بندے کے اندر کامل کروں گا جس کے اندر جو سب سے زیادہ مجھے محبوب ہو. اور پھر فرمایا کہ تیرے ہی ذریعے سے میں عقاب اور ثواب دوں گا لوگوں کو. تو یہ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ظاہراً عقل کو کہا گیا کہ آگے آ جا تو آگے آ گئی اور پھر کہا پیچھے ہٹ جا تو پیچھے ہٹ گئی. تو انہوں نے کہا یہ ایک اشارہ ہے گویا, اور یہ اشارہ یہ ہے کہ گویا کہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں امام علیہ السلام کہ عقل جو ہے اسی کے ساتھ ہی جب آپ نے کوئی کام کسی چیز کا اقدام کرنا ہے تو اسی عقل کے ذریعے سے ہوگا یعنی آگے جانے کے معنی میں. اور جب پیچھے ہٹنے کی بات ہوتی ہے یعنی کسی چیز سے دوری کرنا, گریز کرنا, تو یہ پیچھے ہٹنے کا معنی یہ ہے. تو ظاہراً اگر عربی میں دیکھیں تو انسان سوچے گا کہ شاید عقل کو ایک انسان کی طرح خلق کر دیا تو اس کے دو پیر تھے اور کہا کہ آگے آ جا تو وہ آگے گئی اور جب کہا کہ پیچھے ہٹ جا
تو وہ پیچھے ہٹ گئی. تو اس قسم کی نہیں ہوتی ہمارے پاس یہ احادیث شیعہ، یہ بالکل آیات قرآنی کی طرح، یہ یعنی شبیہ آیات قرآنی ہے. اس میں جس طریقے سے گہری بات ہوتی ہے روایات میں بھی اسی طریقے سے ہے. البتہ کچھ مطلق اور بڑی واضح قسم کی روایات بھی ہے. تو عرض کر چکا ہوں کہ اس میں جو یہ حدیث ہے اصول کافی کی، ایک بطور مثال میں ذکر کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آگے آ جا، تو وہ عقل آگے آ گئی، اور پھر کہا پیچھے ہٹ جا تو وہ پیچھے ہٹ گئی. اس سے مراد یہ ہے کہ ہر کام جو کرنا ہوتا ہے عقل کے ذریعے سے کیا کرو، اور جس چیز سے آپ نے پرہیز کرنا ہے تو وہ پیچھے جا کے ہٹنا ہوتا ہے، اور وہ بھی عقل کے ذریعے سے ہٹیں. تو پھر بات یہ ہوتی ہے کہ ثواب اور عقاب کا تعلق بھی اسی سے ہے. تو ہر چیز سے گویا اشارہ یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم ہو وہاں آگے بڑھنا ہے عقل کے ذریعے سے، اور پھر جس چیز سے پرہیز کا حکم ہے کہ آپ پرہیز کریں تو عقل کے ذریعے سے انسان نے پیچھے ہٹنا ہے. تو بہرحال اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ نہایت ہی ہمارے پاس نہایت ہی دقیق ہوتی ہے، اور ان میں سے توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. بس اوقات مطلب کچھ اور ہوتا ہے اور سمجھ کچھ اور بیٹھ جاتے ہیں. تو ایک اس میں سے جو بات ہو رہی تھی وہ حدیث کی طرف سے، کہ حدیث میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ کچھ ہمارے نادان لوگ وہ اس کو کچھ اور ہی سمجھ جاتے ہیں، اور کچھ دشمن جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنے اسی معاملے میں سوء استفادہ کر لیتے ہیں. تو بہرحال انشاءاللہ العزیز آج جو ہمارے مہمان ہیں مولانا حجت الاسلام المسلمین مرزا محمد جعفر عباس صاحب لکھنؤ سے ہمارے ساتھ موجود ہے. انشاءاللہ العزیز ان سے سوالات جوابات کا سلسلہ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ جی اللہ کا شکر ہے مولا کرے. سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے نہایت ہی مصروفیات کے باوجود ہمیں ٹائم دیا اور مومنین کی خدمت میں حاصل ہوئے، اور بالخصوص ہمیں یہ عزت بخشی. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے چینل کے ذریعے مومنین تک حق کا پیغام پہنچاؤں. مولا آپ کو سلامت رکھے. قبلہ چونکہ ایام فاطمیہ کا سلسلہ بھی جاری تھا، اور ظاہر ہے کہ آپ تمام حضرات مجالس میں ہوں گے، تو پہلا سوال اگر ہو سکے تو اسی پر ہی اگر کر لے تو بہتر ہے کہ ایام فاطمیہ کی کیا اہمیت ہے، اور علماء ایام فاطمیہ کی کیوں اتنی تاکید کر رہے ہیں، اور بعض تو حتیٰ یہ بھی کہہ دیتے ہیں، یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جس طریقے سے ہمیں محرم منانا چاہیے ایام فاطمیہ بھی منانا چاہیے. تو اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. جی بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ ہمارے علماء کی طرف سے یہ جو پیغام ہے کہ ایام عزائے فاطمیہ بھی ہم اسی طرح سے منائیں جس طرح سے ہم ایام عزا مناتے ہیں، ایام محرم امام حسین صلاۃ والسلام کا غم مناتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو شیعت کی سب سے بڑی پہچان ہے وہ 3 پہچانیں ہیں. جی. ایک ایام عزائے حسینیہ ہے، جی. دوسرے جو ہے وہ روز عید غدیر ہے، اور تیسرے جو ہے وہ جو مقدمہ فدق ہے اس کا ذکر. اور اس موقع پر ایام عزائے فاطمیہ میں کیونکہ ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سیرت کو اور ان کے ساتھ بعد وفات پیغمبر اسلام جو کچھ ہوا اسے عام مسلمانوں تک پہنچائیں. اور یہ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس وقت مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو آل رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور وہ احترام کرتا ہے مولا علی کا، بی بی زہرا کا، اور امام حسن و امام حسین صلاۃ والسلام کا. لیکن ان کو ان باتوں سے دور رکھا گیا ہے اور چھپایا گیا ہے کہ بعد وفات پیغمبر اسلام
رسول کی اکلوتی بیٹی، ہم فقہ جعفریہ پہ عمل کرنے والے رسول کی اکلوتی بیٹی صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو مانتے ہیں، لیکن دوسرے مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ رسول کی اور بھی بیٹیاں تھیں، لیکن وہ اس سے انکار نہیں کرتے ہیں کہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا عزیز ترین رسول کی بیٹی تھی، اور رسول ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، اور سب سے افضل صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ تو ایام عزائے فاطمیہ کے موقع پر ہر خطیب کو، عالم کو، جو بھی ایڈریس کرے مجموع کو، مومنین کو یا مسلمین کو، انہیں یہ بتانا چاہیے ہے کہ جس بیٹی سے رسول سب سے زیادہ محبت کرتے تھے بعد پیغمبر اسلام وفات حضور ختمی مرتبت کے بعد، اس بیٹی کے ساتھ مسلمانوں کا کیا برتاؤ رہا اور کیا سلوک رہا۔ میرے سامنے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہی نے شیعت کو قبول کیا، فقہ جعفریہ کو قبول کیا، تو میں نے ان سے یہ دریافت کیا کہ اس کا سبب کیا تھا، آپ نے کیا چیز دیکھی اس میں جس کی وجہ سے آپ نے فقہ جعفریہ کو قبول کیا؟ تو انہوں نے، زیادہ تر افراد نے یہ بتایا کہ جب ہم نے سیرت صدیقہ طاہرہ کو پڑھا اور بعد وفات پیغمبر صدیقہ طاہرہ کے ساتھ جو سلوک وہاں پر رہنے والے مدینے کے مسلمان، جنہیں صحابی بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے جو سلوک کیا وہ بہت ہی دردناک سلوک تھا، اور اس واقعے کو پڑھنے کے بعد بالخصوص بی بی زہرا کا دربار ابو بکر میں جانا اور مطالبہ جاگیر فدق کرنا، اور اس کے جواب میں ان لوگوں کا بی بی زہرا سے گواہ کا طلب کرنا، اور جو قرآن کی آیات کے ذریعے شہزادی کونین اپنے حق پر استدلال پیش کر رہی تھی، اسے ایک جھوٹی حدیث سے رد کرنا، ہمیں اس چیز کی آگاہی کرتا ہے کہ جو گروپ، جو لوگ رسول کی بیٹی کے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں، ان سے کیا توقع رکھی جائے کہ وہ عام مسلمانوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کریں گے۔ جو لوگ رسول کی بیٹی کے باغ کو نہیں واپس کر رہے ہیں مطالبے کی باوجود، وہ مسلمانوں کو باغ جنت کیا دلوائیں گے؟ اور یہی بنیاد بنی ان کی مذہب شیعت کی طرف راغب ہونے کی۔ تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیے میں انسان ہوں، غلطی کا امکان مجھ سے بھی ہے، کوئی میری کہی بات قرآن کی آیت نہیں ہے، لیکن جو میرے ذاتی تجربات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ جو لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، ان کو اس سے آگاہ ضرور کرایا جائے کہ بی بی زہرا کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک بعد وفات پیغمبر اسلام کیا رہا، اور مقدمہ فدق کو عام انسانوں تک پہنچایا جائے اور بتایا جائے کہ شہزادی کونین کے ساتھ کیا ظلم کیے گئے۔ میں نے ایام عزائے فاطمیہ میں جو مجالس خطاب کی، اس میں نے اس بات پر زور دیا کہ غیر شیعہ مسلمان جو میری آواز کو سن رہے ہیں وہ مجھے ایک جواب دیں کہ 18 سال کی عمر جو ہوتی ہے وہ لکڑی کا سہارا لے کر چلنے والی نہیں ہوتی ہے۔ تاریخ وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ بی بی اپنی زندگی کے آخری عمر میں، آخری زمانے میں لکڑی کا سہارا لے کے چلتی تھی، تو اس کا سبب کیا تھا؟ کون سا مرض تھا بی بی کو؟ کیا وجہ تھی؟ اور جب آپ تاریخ میں تلاش کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول کی بیٹی کے دروازے پر لوگ جمع ہوئے، لکڑیاں جمع کی، اور لکڑیاں جمع کرنے کے بعد اس میں آگ لگائی، اور جب آگ لگی ہے اور اس کا دھواں بلند ہوا تو شہزادی دروازے کے پیچھے آئیں، اور آنے کے بعد شہزادی نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کم از کم اس کا تو خیال رکھو کہ اس گھر کے اندر رسول کے نواسے بھی ہیں۔ مولا علی کا نام نہیں لیا، نواسوں کا شاید اس لیے نام لیا ہو کہ تم نے دیکھا ہے مسجد میں کہ اپنے نواسوں سے، حسن حسین علیہ السلام سے کتنی محبت نبی کرتے تھے، کبھی ناقہ بن رہے ہیں، کبھی کاندھوں پر بٹھا رہے ہیں، کبھی زبان چسا رہے ہیں، کبھی فرما رہے یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کی ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں، ان کا خون میرا خون ہے، تو اس کا لحاظ تم کرو۔ لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ کہتے کہ ہم غیظ و غضب کے عالم میں آ گئے اور ہم سے غلطی ہوئی، بی بی ہمیں معاف کیجئے، آگ کو بجھاتے اور واپس چلے جاتے۔ شہزادی نے جب یہ کہا
کہ اس گھر کے اندر رسول کے نواسے بھی ہیں، ظاہر ہے جہاں نواسے ہیں وہیں رسول کی بیٹی بھی ہے، تو لوگوں نے جلتا ہوا دروازہ شہزادی پر گرا دیا، اور جب گرایا تو اس کے سجمے سے بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، جس کی وجہ سے وہ لکڑی کا سہارا لے کر چل رہی ہیں گھر کے اندر۔ تو یہ اگر ایک عام مسلمان کو جس کے دل میں صدیقہ کی محبت ہے، احترام ہے، جب اس سے یہ معلوم ہوگا تو وہ بہت زیادہ اس چیز کو سن کے غور و فکر کرے گا، اور ہو سکتا ہے وہ اس منزل تک پہنچ جائے کہ وہ مذہب حقہ کو قبول کر لے۔ اگر میں ایک واقعہ میں عرض کروں، میں شہر کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، میں ایک شہر گیا، میں نے وہاں پر جا کر مجلس پڑھی، ایک صاحب کا تعارف کرایا، میں ملا، انہیں کہا آپ انہیں پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا میں اس حیثیت سے پہچانتا ہوں کہ یہ محب اہل بیت ہیں، مجلسوں میں آتے ہیں، گریہ فرماتے ہیں، آل محمد کے فضائل سن کے خوش ہوتے ہیں۔ کہا ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا فرمائیں۔ کہا انہی نے مذہب حقہ کو قبول کیا ہے، شیعت کو قبول کیا ہے، پہلے یہ کسی اور فقہ پہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو میں نے پہلا سوال، دیکھیے یہ میرا مزاج ہے، جب بھی کوئی مجھے ایسا ملتا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس نے کیوں ہماری فقہ کو قبول کیا، کیوں یہ مولا علی کو بلا فضل مان رہا ہے، یا ہمارے عقائد کی طرف کیوں یہ آیا ہے۔ تو جب ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا اس کا ایک طویل واقعہ۔ میں نے کہا آپ جلدی جلدی بتائیے اسے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ایسا ہے کہ میں ایک ربیع الاول کے جس کے اندر قاتلان جناب زہر، تو مجھے بڑا تعجب ہوا، اور جن لوگوں کو ہم خلیفۃ المسلمین سمجھتے ہیں اور جن کا ہم احترام کرتے ہیں، ان کے بارے میں جب بتایا گیا تو مجھے بہت تعجب ہوا کہ میرا دوست شیعہ تھا، وہ مجھے لے کے باہر آ گیا۔ باہر تو میرے دوست نے گھبرا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی فساد برپا ہو، جو دوسروں سے جا کے کہے۔ رات کا وقت تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ میں اپنے سر کے بال نوچ رہا تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایسی محفل میں کیوں گیا کہ جہاں خلفاء کے بارے میں ایسی باتیں کی جا رہی ہیں، جبکہ خلفاء کے بارے میں جو بھی گفتگو ہو رہی تھی وہ سب حقائق کے اوپر مبنی تھی۔ کیا میں میری ملاقات میری بلڈنگ کی ایک بزرگ سے ہوئی جو شیعہ تھے، انہی نے جب یہ ان کو معلوم ہوا تو وہ بھی گھبرا گئے، لیکن انہی نے مجھے ایک دکان کے چبوترے پر بٹھال کر انہوں نے مجھے پورا مقدمہ فدق اور جو کچھ شہزادی کونین کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک رہا اسے بیان کیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اسی وقت یہ بات کہی کہ اگر یہ بات سچی ہے تو میں بھی وہی کہوں گا جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں، مگر میں اس کی تصدیق اپنے علماء سے چاہوں گا۔ قریبی میں ایک مسجد تھی، کہ اذان فجر کا وقت ہوا، میں مسجد میں گیا، مولانا کے ساتھ میں نے نماز پڑھی۔ جب لوگ چلے گئے تو میں مولانا کے پاس بیٹھا، اور بیٹھ کے میں نے وہی باتیں آئی تھیں، مقدمہ فدق، بی بی زہرا کے گھر کا، حضرت علی کے گلے میں رسی کا بندھنا، شہزادی کونین کی پسلیاں ٹوٹنا، تمام باتیں میں نے ان مولانا صاحب سے جو اہل سنت تھے ان سے میں نے بیان کی۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، کیا تم کسی شیعہ سے مل کے آئے ہو؟ تو مولانا صاحب یہ مت پوچھئے میں کس سے مل کے آیا ہوں، یہ بتائیے یہ باتیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں؟ تو انہیں کہا دیکھیے دور اول کی بات ہے، اس پہ زیادہ بحث نہ کیجئے، ہمارے لیے سبھی قابل احترام ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے ان سے کہا نہیں، صرف آپ ہمیں تم لوگ کہ جو باتیں شیعہ کہتے ہیں یا جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ شہزادی رسول کی بیٹی دربار میں گئی، اس نے مطالبہ اپنے حق کا کیا، انکار کیا گیا، نہیں دیا گیا، ان کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا گیا، ان کی احترام نہیں کیا گیا، تو وہ عالم جو تھے اہل سنت انہوں نے یہ کہا کہ ہاں یہ سب باتیں تاریخ میں ہیں اور یہ حقیقت ہے۔ اب جو یہ سنا تو کہتا ہے کہ میں نکلا، اور نکلنے کے بعد میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ لمحات میرے لیے بہت ہی شکر کے ہیں کہ جس وقت میں حق کے راستے کو میں نے دیکھا، پھر اس نے کہا میں نے تحقیق کی تو جو کچھ میں نے سنا تھا وہ میں نے کتابوں میں بھی پڑھا، اور میں نے پھر حق اہل بیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں مذہب شیعت کو میں نے
قبول کیا اور فقہ جعفریہ پر میں نے عمل کیا. اس کے بعد اس نے کہا میری بیوی، میرے بچے، میرے گھر والے سبھی نے جو ہے مذہب حقہ کو قبول کیا. شاید آپ کو یاد ہو پاکستان کے ایک مولانا اسحاق صاحب نے سے کسی نے پوچھا تھا کہ جو لوگ ان لوگوں پر لعن طعن کرتے جنہیں جناب زہرا کے حق کو غصب کیا، ان کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے؟ تو بہت اچھی بات انہوں نے کی. پہلی بات تو یہ کہی ان لوگوں کو برا کہنے سے کوئی ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے، اور انہوں نے جو پڑھا یعنی شیعوں نے جو کتابوں میں پڑھا ہے، جو تمہاری کتابوں میں ہے، اگر تم بھی ان چیزوں کو پڑھ لو تو تم بھی وہی کہو گے جو شیعہ کہتے ہیں. تو اس لیے ایام عزائے فاطمیہ کو فروغ دینا چاہیے ہے. اور میں گزارش کروں گا تمام دنیا کے علماء سے، خطباء سے، واعظین سے کہ جو لوگ بھی ایام عزائے فاطمیہ میں تقریر کریں، مجلس پڑھیں، کوئی میسج کریں دے تو اس کے اندر حق کے صدیقہ طاہرہ کو ضرور بیان کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ جب مدینے کے اندر خلافت کا جھگڑا ہوا ہے تو بی بی زہرا بھی اصحاب پیغمبر کے گھر گئی ہیں مولا علی کے ساتھ، اور جانے کے بعد انہوں نے حق امیر المومنین کے بارے میں لوگوں کو سمجھایا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ رسول کی بیٹی اگر ہمیں بتاتی اور ہمیں یاد دلاتی تو ہم غدیر کے پیغام کو پھر سے یاد کر لیتے. اس کے علاوہ جب بستر علالت پر بی بی زہرا تھی اور عورتیں مدینے کی آتی تھی اور آنے کے بعد شہزادی کونین کی عیادت کرتی تھی تو بی بی امیر المومنین کے حق کے خلافت پر دلائل پیش کرتی تھی. آیات قرآنی کے ذریعے، سیرت پیغمبر اسلام کے ذریعے عورتیں روتی تھیں اور رونے کے بعد اپنے مردوں سے جا کے جھگڑا کرتی تھی کہ تم نے علی کے حق کو کیوں ضائع کر دیا. یہی سبب ہے کہ سیاسی مجبوریوں کی بنا پر جو بھی اس وقت ذمہ دار بنا تھا، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، مجھے نام لینے میں کوئی عیب نہیں، ڈر ہے، کیونکہ ہم آل محمد کے در کے غلام ہیں، ان کے فقیر ہیں، ہمیں انہی کی محبت میں جینا ہے اور انشاءاللہ انہی کی محبت میں ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے. تو سیاسی طور پر یہ طے کیا گیا کہ بی بی زہرا کو راضی کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مخالف بھی یہ جانتا تھا کہ رسول کی بیٹی ہم سے ناراض ہے، اور بی بی زہرا نے ان کے سلام کا جواب نہ دے کر ہمیں یہ بتا دیا جنہیں تم مسلمان سمجھتے ہو، خلیفۃ المسلمین سمجھتے ہو، رسول کی بیٹی انہیں مسلمان بھی نہیں سمجھتی ہے. دوستوں، ان پیغامات کو دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے ہے، اور ہم بالخصوص اپنے نوجوانوں تک بھی، اپنے بوڑھوں تک بھی، اپنی ماؤں بہنوں تک بھی ہم اس پیغام کو پہنچائیں. ایام عزائے جناب زہرا کہ فاطمیہ جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ فروغ ہو، اور بی بی زہرا کی زندگی کے جو آخری لمحات ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا جائے. جی بے شک. جی قبلہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی، اور چونکہ یہ مربوط موضوع ہے امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اب ایک سوال معرفت کے عنوان سے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کیوں ضروری ہے، اس پر بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں. دیکھیے، امام ولی عصر علیہ السلام، امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت اس لیے ضروری ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ وہ اپنے سنت الہی جو ہے کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہے. اس دنیا میں جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، جب اس میں انسانی وجود کی آمد ہوئی تو سب سے پہلا انسان جو ہے وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اور ہم سب آدمی اس لیے کہلاتے ہیں کہ ہم حضرت آدم کی نسل میں سے ہیں. تو حضرت آدم، جبکہ یہاں انسانوں کا وجود اس وقت نہیں تھا، اللہ نے حضرت آدم کو نبی کر معصوم بنا کر بھیجا. جیسا کہ پورا عالم اسلام جانتا ہے کہ نبی ہدایت کے لیے آتا ہے، اسے ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو سنت الہی یہ بنی کہ دنیا میں اگر ایک انسان بھی ہوگا
تو وہ ہادی ہوگا۔ اور خود پیغمبر اسلام کی حدیث بھی ہے کہ اگر ساری دنیا ختم ہو جائے، میں خلاصہ حدیث کا عرض کر رہا ہوں، اور صرف 2 انسان بچیں تو اس میں بھی ایک انسان جو ہے ہدایت لینے والا ہوگا اور ایک ہدایت کرنے والا ہوگا۔ یعنی اللہ کی زمین کبھی بھی سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم محبان اہل بیت، غلامان اہل بیت، سگے آل محمد یہ جانتے ہیں کہ حضور ختمی مرتبت کی وفات کے بعد یا شہادت کے بعد اللہ کی طرف سے معصوم ہادی مولا علی کی شکل میں رہے، ان کے بعد امام حسن، امام حسین، پھر امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام موسی کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام، اور اس کے بعد قائم آل محمد علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور دشمن کیونکہ ہادیان دین کو قتل کر رہے تھے، صبح قیامت تک ان کو محفوظ رکھنے کے لیے پردہ غیب میں رکھا، اور اس وقت بھی امام پردہ غیب سے ہدایت ہماری فرما رہے، جیسا کہ خود فرمایا کہ جس طرح سے سورج بادلوں کے پیچھے روشنی دیتا ہے اور انسانی زندگی کا کارواں آگے بڑھتا رہتا ہے، اسی طرح سے امام پردہ غیب میں رہ کے ہماری ہدایت کر رہے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ ایک نہ ایک ہادی ہو، معصوم ہو، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہو، دنیا کا بنایا ہوا نہ ہو، کیونکہ جو دنیا کا ہوگا اس میں دنیا کی خواہشات ہوں گی، اور اس کا نفس کبھی بھی کہیں پر اپنے لیے بہک سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ غلط پیغام بھی دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ اس وقت ضرورت امام ولی عصر کی معرفت کی اس لیے ہے کہ اگر ایسا برتن بھی خریدتے ہیں، آلو بھی خریدنے جاتے ہیں، پیاز بھی خریدتے ہیں، تو اس میں دیکھتے ہیں ہم کہ اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے۔ تو جب ہم دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ کوئی معصوم ہو جو ہمارے اعمال کو دیکھے اور صحیح عمل کا طریقہ بتائے۔ اس لیے اس زمانے میں امام ولی عصر کے معرفت بہت ضرورت ہے، اور عام مسلمانوں کو بھی دعوت فکر ہے کہ ہر قوم روز محشر اپنے امام کے ساتھ محشور کی جائے گی۔ تو اس دور میں کون امام ہے کہ جس کے ساتھ ہم محشور کیے جائیں گے؟ ظاہر ہے یہ جواب ہمارے پاس ہے کہ ہمارا امام پردہ غیب میں موجود ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ محشور کیے جائیں گے۔ معرفت امام زمانہ تمام مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر امام کی معرفت نہیں ہے تو اس کے کیے ہوئے تمام اعمال بیکار ہیں، رائے گاہ ہیں، اور کوئی بھی، میں اگر فقہ جعفریہ کے نظریے سے دیکھوں تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے مجتہدین جو ہیں معصوم نہیں ہوتے ہیں، معصومین کے در سے کسب علم کر کے، معصومین کی حق کے ولایت کو مان کے ہمیں فقہی مسائل بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اگر کسی مجتہد کی تقلید آدمی نہ کرے اور خود بھی مجتہد نہ ہو تو بھی اس کا عمل ناقص سمجھا جاتا ہے۔ تو جب ایک عام انسان کسب علم کرے اور اس کے بعد وہ اس درجے تک پہنچے کہ وہ فتویٰ دے سکے اور وہ لوگوں کو صحیح راستہ بتا سکے تو ہمیں اسے فالو کرنا پڑتا ہے۔ تو امام تو ان سے بھی بلند ہے، امام کی تو مثال دنیا میں کسی کی دی ہی نہیں جا سکتی ہے۔ ہمارے علماء راسخون فی العلم نہیں ہیں، علم میں پیرے ہوئے نہیں ہیں، علم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ڈوبنے والا علم کا محتاج ہوتا ہے اور پیرنے والے کا جو ہے وہ پانی محتاج ہوتا ہے۔ دونوں پانی میں ہوتے ہیں، جو ڈوب رہا ہے وہ بھی پانی میں ہے، جو پیر رہا ہے وہ بھی پانی میں ہے، لیکن جو ڈوب رہا ہے وہ پانی کا محتاج ہوتا ہے، لیکن جو پیر رہا ہے جدھر چاہتا ہے راستہ بنا دیتا ہے۔ ایک عالم علم کا محتاج ہوتا ہے، لیکن معصوم امام کا علم محتاج ہوتا ہے، جو وہ کہتے ہیں وہی علم بنتا ہے۔ اس لیے سبھی کے لیے، بالخصوص شیعان حیدر کرار کے لیے جو ہے وہ معرفت امام حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ جی قبلہ، ایک سوال اور ہے آپ کی خدمت میں، تقریباً ہمارے پاس 7-8 منٹ کا ٹائم ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ہم کیسے
آج کے دور حاضر کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کیسے امام زمانہ علیہ السلام کی طرف لوگوں کو رغبت دلا سکتے ہیں؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں بہت جلدی عرض کر دوں کہ اس دور میں موجودہ جو مطلب مسلمان، اگر عام مسلمانوں کی بات آپ کریں تو ظاہر ہے کہ جو غدیر کو نہیں مان رہا ہے اور علی کی بلا فضل خلافت کو نہیں مان رہا ہے، وہ امام ولی عصر علیہ السلام کی موجودگی کو کیا مانے گا؟ تو ہمیں پہلا تو کام یہ کرنا ہے کہ ان کو ہم مسئلہ غدیر و خلافت امیر المومنین کی طرف پہلے لائیں۔ ہمارے بزرگ یہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی غیر شیعہ مسلمان سے تم اس پر بحث نہ کرو کہ ہاتھ باندھ کے پڑھنا چاہیے نماز یا کھول کے، افطار کا وقت کیا ہونا چاہیے، بلکہ امیر المومنین کی خلافت پر گفتگو کرو۔ جب دنیا کی بنائی ہوئی جھوٹی خلافت کی عمارت ڈھا جائے گی تو وہ خود بخود تمہارے تمام عقائد کو ماننے لگے گا اور قبول کر لے گا۔ تو بنیادی بات دوسرے مسلمانوں کے لیے اگر آپ انہیں معرفت امام ولی عصر دلانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ولایت امیر المومنین کی طرف انہیں لائیں، اس کے بعد انشاءاللہ وہ خود بخود ان کو معرفت ہو جائے گی۔ اور مومنین جو ولایت امیر المومنین کے قائل ہیں، جو مولا علی کو امام اول مانتے ہیں اور ان کا پورا عقیدہ یہ ظاہر ہے ایک شیعہ اشنا شریع کے لیے ضروری ہے کہ وہ 12 اماموں کے اوپر اس کا یقین ہو اور جو عقائد ہیں اسے وہ مانتا ہو، لیکن ان کو اور زیادہ امام کی رغبت اور محبت ان کے دل میں پیدا ہو۔ اس کے لیے ہمارے علماء، ہمارے واعظین اور ہمارے ذاکرین اور ہمارے والدین کا یہ فرض بنتا ہے کہ امام ولی عصر علیہ السلام کی سیرت کو زیادہ زیادہ پیش کریں، اور اگر آپ کو امام کے دل میں اپنی محبت پیدا کرانا ہے تو جیسا کہ ہمارے علماء کی سیرت میں رہا اور انہوں نے بیان بھی کیا کہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ حلال کاموں کو انجام دو اور حرام کاموں سے پرہیز کرو۔ اگر ایک شیعہ اپنے امام کو راضی رکھنے کے لیے اور ان کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حرام کاموں سے اجتناب کرے، دوری رکھے، پرہیز کرے، اپنے شکم کو حلال روزی سے بھرے اور حلال کام جو ہیں اس کے اوپر عمل کرے۔ جو چیزیں ہمارے پاس واجب ہیں واجبات پر عمل کرے، مستحبات پہ عمل کرے، انشاءاللہ امام کی قربت حاصل ہوگی۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں، اگر محبان اہل بیت، شیعان حیدر کرار، غلامان آل محمد کے لیے میں ایک بات عرض کر دوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا رابطہ امام ولی عصر سے مضبوط ہو جائے اور آپ ان کے سپاہیوں میں شمار ہوں اور آپ توجہات ادھر رہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ روز امام ولی عصر علیہ السلام کی زیارت پڑھیں، کوئی بھی زیارت پڑھیں، چھوٹی زیارت، بڑی زیارت، کوئی بھی زیارت پڑھیں، آپ کا ایک رابطہ ان سے رہے۔ دنیاوی دینی مشکلات میں آپ اپنے زمانے کے امام سے رجوع رکھیں اور اپنی شکایتیں، اپنی دعائیں اس طرح سے بیان کریں کہ جیسے آپ امام کے حضور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور امام آپ کے سامنے ہیں اور وہ آپ کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ یقیناً آپ کے تصورات اور آپ کی نیت سے بھی آپ کے زمانے کا امام واقف ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، چند اعمال ایسے ہیں جنہیں جب آپ انجام دیں گے تو انشاءاللہ امام سے قربت ہوگی، ان کی معرفت میں اضافہ ہوگا اور امام آپ کے عمل سے راضی ہوں گے، جس میں امام کی فرمودہ دعائے ندبہ، جسے روز جمعہ پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ نماز فجر پڑھنے کے بعد تھوڑے وقت کے بعد دعائے ندبہ کی انفرادی یا اجتماعی طور پر تلاوت کریں۔ اگر آپ عربی نہیں پڑھے ہیں، میں مومنین جو سن رہے ہیں ان سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ عربی نہیں جانتے، نہیں پڑھتے ہیں، اس وقت نیٹ کے اوپر دعائے کمیل موجود ہے، آڈیو ویڈیو سب موجود ہیں، آپ سنیے اور سن کے ان لفظوں کو دہرائیے، اور اگر کتاب موجود ہے تو اس کے حروف کو بھی دیکھتے جائیے تاکہ آپ کو اس کے دیکھنے کا بھی ثواب ملے، سننے کا بھی انشاءاللہ ثواب ملے۔ ہر جمعے کو نماز فجر کے بعد دعائے ندبہ پڑھیں، اور اگر روز پڑھ سکتے ہوں تو اس میں بھی کوئی
حرج نہیں ہے۔ زیارت آل یاسین، اس کے پڑھنے سے بھی آپ کے زمانے کا امام جو ہے آپ سے راضی ہوتا ہے اور آپ کی قربت امام سے بڑھتی جاتی ہے۔ زیارت آل یاسین جو ہے مفات الجنان کے اندر بھی مل جائے گی۔ اگر آپ کو ڈھونڈنے مشکل ہو تو جہاں کے اوپر سامرا کی زیارتیں ہیں وہیں پہ اس کی شروعاتی ہی جو ہے السلام علیکم آل یاسین سے ہوئی ہے، اس کو آپ اس کی تلاوت کیجئے۔ اس کے علاوہ زیارت استغاثے کا مطلب یہ جب انسان اپنی مشکلات میں کسی کو پکار رہا ہے اس کی تلاوت کیجئے۔ اور اس کے علاوہ 2 رکعت امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت ہے، اس کو 2 رکعت امام زمانہ علیہ السلام کی نماز ہے جو اس سے پڑھی جاتی ہے۔ نماز پڑھتا ہوں میں 2 رکعت امام زمانہ علیہ السلام کی قربتاً اللہ۔ ظاہر ہے جو بھی عمل ہم آل رسول کے لیے بھی کرتے ہیں وہ قرب الہی کے لیے کرتے ہیں۔ اس کا مختصر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز کو شروع کریں گے، سورہ الحمد جب پڑھیں گے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین جب آئے گا تو اس جملے کو، ان فقرات کو 100 مرتبہ آپ اپنی زبان پر دہرائیں گے، چاہے آپ انگلیوں پہ گن لیں یا 100 دانے کی تسبیح ہاتھ میں رکھ کے اس کو گن لیں۔ اس کے بعد سورے کو کنٹینیو کریں گے اور کنٹینیو کرنے کے بعد آپ 7 مرتبہ سورہ توحید قل اللہ احد کا جو سورہ ہے اسے پڑھیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، 7 مرتبہ ذکر رکوع کریں گے، پھر کھڑے ہوں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، دونوں سجدوں میں 7 مرتبہ ذکر سجدہ کریں گے، اور اسی طرح سے آپ دوسری رکعت میں بھی عمل کو انجام دیں گے۔ نماز آپ کی تمام ہو جائے گی۔ بعض کہتے ہیں کہ تسبیح زہرا کے بعد سر کو سجدے میں رکھ کے 100 مرتبہ محمد و آل محمد پر درود بھیجئے۔ اس کا اجر و ثواب بہت ہے۔ اس کے علاوہ بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ جو یہ عمل برابر کرتا رہے گا انشاءاللہ امام سے اس کی ملاقات بھی ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ ملاقات ہونے کے بعد جب امام تشریف لے جائیں تب اس کو محسوس ہو کہ جن سے میں گفتگو کر رہا تھا وہ ہمارے امام ہیں۔ تو میں آپ کے چینل کے ذریعے دنیا بھر کے شیعوں کو، بالخصوص نوجوانوں کو، یوتھ کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ امام زمانہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے یہ تمام اعمال انجام دیں، اور امام کی بارگاہ میں عریضہ ضرور لکھیں۔ عریضہ ضرور لکھیں، یہ بھی امام کی معرفت سے ہمیں آشنا کرتا ہو، قریب کرتا ہے۔ اور عریضہ لکھنے سے 2 فائدے ہیں۔ ہم زبان سے کہتے کہ امام زندہ ہیں، لیکن جب ہم عملی طور پر خط لکھتے ہیں، عریضہ کیا ہے؟ خط ہے جو ہم اپنے زمانے کے امام کو بھیج رہے ہیں۔ جب امام پاس عریضہ بھیجتے ہیں تو یہ ہمارا عملی ثبوت ہے کہ ہمارا امام پردہ غیب میں زندہ بھی ہے اور موجود بھی ہے۔ بے شک دعا کرتے ہیں کہ آپ کے چینل کے ذریعے لوگ جو ہیں وہ معرفت امام میں ان میں اضافہ ہوگا۔ الہی آمین۔ مولا آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ایک دفعہ پھر بھی آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم گفتگو پہ آپ نے مہم عنوان پہ آپ نے گفتگو فرمائی۔ مولا کے حفظ و امان میں رہے۔ شکریہ بہت بہت۔ میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں، اور ایک درخواست آج میں پھر کروں گا۔ آپ حضرات ایسی مقدس سرزمین پر تشریف رکھتے ہیں کہ برابر آپ حرم مطہر جاتے ہوں گے اور زیارت پڑھتے ہوں گے۔ میری گزارش ہے مجھے بھی شریک زیارت رکھا کیجئے، میرے والدین کو، میرے اہل و عیال کو، بہن بہنوں کو، سب کو شریک زیارت کیجئے۔ اور میں آپ سے ایک خاص طور پہ گزارش کروں گا کہ ذریعہ مطہر کا بوسہ میری طرف سے اس نیت سے کہ میں اس حقیر جعفر عباس کی طرف سے یہ عمل کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ مولا بھی مجھے توفیق دے کہ میں ان کے جوار میں جاؤں۔ جی قبلہ، کربلا مقدسہ میں آپ کے لیے نائب وزیارہ اور دعا گو ہے، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں، جو کہ ہمیشہ میں کرنی چاہیے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔